اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد قسم الاصولیون الملازمۃ کما نلاحظ فی الکفایۃ وغیرہا الی ثلاثۃ اقسام الی آخرہ۔ حضرات، گفتگو اجماع کے سلسلے میں چل رہی ہے۔ انہوں نے پہلے فرمایا تھا کہ اگر اجماع پایا جا رہا ہے، منعقد ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دلیل ہے، دلیل شرعی ہے نا، یہ اجماع کشف کر رہا اس دلیل شرعی کو۔ اگر دلیل نہ ہوتی تو اجماع نہیں ہوتا، دلیل نہ ہوتی تو اجماع نہیں ہوتا۔ اگر سچی خبر نہ ہوتی تو تواتر نہ آتا ہے۔ اس کو اور قریب ملازمت، قریب قیاس یا قریب ذہن جو ملازمت ہو، ویسے مثال دے دیجئے۔ آگ نہ ہوتی تو گرمی نہ آتی ہے۔ تو دلیل شرعی اور اجماع کے درمیان کیا پایا جاتا ہے؟ ملازمت پائی جاتی ہے، دلیل شرعی اور اجماع کے درمیان۔ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دلیل شرعی اور اجماع کے درمیان ملازمت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا انہوں نے کہ ملازمت کی 3 قسمیں ہیں۔ یا ملازمت عقلی ہے، یا ملازمت عادی ہے۔ یہ ملازمت جو ہے نا، یہ عقلی ہے، عادی ہے، اور کیا ہے؟ اتفاقی ہے۔ ملازمت جیسے پہلے نار و حرارت، عقلی، ٹھیک ہے۔ عادی ملازمت جیسے اتفاق یا توافق، توافق کے آرائے مرؤوسین و رئیس۔ اتفاقی جیسے ہم غیر اصولی مثال اگر دیں عقلی کے طریقے سے، تو معیت مجیء زید و عمر، یعنی دو دوست، ٹھیک ہے۔ یہ ملازمت پائی جا رہی ہے تینوں میں، نہ آگ اور حرارت میں ملازمت پائی جا رہی ہے، توافق رائے رئیس و مرؤوسین میں ملازمت پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ان کی رائے ہے وہ ان کی رائے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور مجیء زید و عمر، دو دوست بار بار آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی قانون کے تحت آتے ہیں، کسی طبیعت یا مزاج یا عادت کے تحت آتے ہیں، یا عقلی دلیل، عقلی رابطے کی بنیاد پر وہ اتفاق ہے کہ جب زید آتا تب عمر آتا ہے، مگر چونکہ بار بار آیا تو ملازمت تعین کریں۔ ملازمت ہے مگر نہ عقلی ہے نہ عادی ہے، بلکہ ملازمت کون سی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرے والے ملازمت ہے وہ عادی ہے، عادتاً ایسا ہوتا ہے، معمولاً ایسا ہوتا ہے، معمول کے مطابق، قانون کے مطابق۔ قانون عقلی نہیں ہے، مگر قانون طبیعی اور قانون عادی یہی ہے کہ عام طور پہ رؤساء اور مرؤوسین کی رائے کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی فیصلہ سنایا ہے پارلیمنٹ نے مثلاً، تو یہ نہیں کہا جائے گا یہ اسپیکر کی رائے ہے، یہ نہیں کہا جائے گا یہ پارلیمنٹ وہ ممبر آف پارلیمنٹ کی رائے ہے، یہ سب کی رائے ہوتی ہے ایک ساتھ۔ کسی کمیٹی کی طرف سے کوئی اعلامیہ نکلا تو ایسا نہیں کہ اس کمیٹی میں مان لیے 4 آدمی ہیں تو 4 میں سے کسی ایک کی رائے کہی جاتی ہے، رئیس کی کہی جائے گی، مرؤوسین کی نہیں کہی جائے گی، مرؤوسین کہی جائے گی، رئیس کی نہیں کہی جائے گی۔ وہ ایک رائے، سب کی ایک رائے ہوتی ہے، توافق ہوتا ہے ان کے اندر، ان کے رائے میں عام طور پہ عادتاً۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ عقلاً جو ہے یہ وہ ہے، توافق ہے، محال ہے ان کا اختلاف،
عقلی طور پہ نہیں، محال نہیں ہے، ملازمت جو ہے جو پائی جا رہی وہ عادتاً پائی جا رہی ہے، عقلاً نہیں پائی جا رہی ملازمت. مگر آگ اور حرارت، یہ حرارت ذاتیات نار میں سے ہے نا. اب یہاں جو ملازمت ہے وہ کون سی ملازمت ہے؟ عقلی ملازمت. یہ 3 ملازمتیں سامنے آئیں. میں بول رہا ہوں املا، آپ لوگ ظاہر عابد صاحب سے لے کے چاہیے گا تو لکھ لیجئے گا. دلالت عقلی، ٹائم نہیں ہے لہٰذا میں ٹھہر ٹھہر کے نہیں بول رہا ہوں، میں صرف پڑھ رہا ہوں. ظاہر عابد صاحب سے آپ لوگ لے کے اتار لیجئے گا. دلالت عقلی، 2 چیزوں کے وجود کے درمیان ملازمت ذاتی ہو، اس طرح کے ایک کا دوسرے سے، غور سنیے گا، آپ لوگ لکھیے گا نہیں، ابھی جلدی پڑھ رہے ہیں ہم، لیکن سنیے گا غور سے. 2 چیزوں کے وجود کے درمیان ملازمت ذاتی ہو، اس طرح کے ایک کا دوسرے سے انفکاک محال ہو، جیسے علت و معلول یا اثر و مؤثر. اور اس کی اصولی مثال تواتر خبر اور صدق خبر کی ہے. تواتر خبر اور صدق خبر کی ہے، یعنی اگر خبر متواتر ہے تو حتماً صادق ہے. ملازمت عادی، دوسری ملازمت عادی، جس کی اقتضا عادت، عرف اور طبع عام کرتی ہو. اس طرح کے دونوں میں انفکاک عقلاً ممتنع نہیں ہے، مگر ہوتا نہیں ہے معمولاً. ایسا یعنی انفکاک معمولاً ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لازم ملزوم کے درمیان انفکاک معمولاً ہوتا نہیں ہے. عقلاً محال نہیں ہے، ممتنع نہیں، انفکاک ہو سکتا ہے، جدائی ہو سکتی ہے لازم ملزوم کے درمیان، لیکن معمولاً ہوتا نہیں ہے. اس کی اصولی مثال رائے مروسین اور رائے رئیس ہے. ٹھیک ہے، رائے مروسین اور رائے رئیس کی ملازمت ہے. اتفاقی کیا ہے؟ 2 چیزوں کے درمیان ملازمت برسبیل صدفہ اور اتفاق، اس طرح کے عقلاً و عادتاً 2 چیزوں میں انفکاک محال نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ان میں تلازم عادی و عقلی نہیں ہے، مگر اتفاقاً دونوں میں تلازم پایا جاتا ہے. جیسے یہ اصولی مثال، جیسے خبر مستفیض اور اس کی صداقت میں تلازم کا ہونا. خبر مستفیض جھوٹی ہو سکتی ہے نا، جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اتفاقاً ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی خبر مستفیض ہوتی ہے تو پھر وہ صدق کو سمجھاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے خبر مستفیض اور اس کی صداقت میں تلازم کا ہونا. اب آئیے، اجماع اور دلیل شرعی میں کون سا تلازم پایا جاتا ہے؟ جواب، اجماع اور دلیل شرعی میں پہلی قسم والی ملازمت پائی جاتی ہے. یعنی کون سی ملازمت؟ عقلی. ہو گیا. منطقی مثالوں میں نے لکھا ہے، منطق کی مثال عقلی ملازمت بین نار و حرارت، میں نے یہاں بھی لکھ دیا اوپر. عادی ملازمت بین حرم و کبر سن، یعنی ضعف اور کبر سن. جب انسان سن رسیدہ ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ضعیف ہو جاتا ہے. یہ ملازمت پائی جاتی ہے ان دونوں میں، ضعف میں اور کبر سن میں. لیکن یہ ملازمت عقلی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی 100 سال کا ہو گیا مگر ابھی بھی ہٹا کٹا اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے، لیکن عادتاً ایسا ہوتا ہے، طبیعت انسان اس بات کی، طبع عام اس بات کی اقتضا کرتی ہے کہ ضعیف ہو جائے. اتفاقی مثال مجیء زید و عمرو مان. یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. اب آئیے، ایک بات انہوں نے ملازمت کی کہی ہے، ٹھیک، پھر آ کر کہا ہے ملازمت کی قسمیں نہیں اصل میں یہ جو تقسیم کی گئی ہے یہ تقسیم صحیح نہیں ہے. ملازمت کی قسم نہیں ہے عادی، عقلی اور اتفاقی. اصل میں یہ ملزوم ہے جو طرح طرح کا ہوتا ہے. ملزوم جو ہے وہ بدل جاتا ہے، ملزوم مختلف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ملازمت کو کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک، یہاں میں نے لکھا جب ملزوم پر لازم ہمیشہ مترتب ہوگا تب کیا کہا جائے گا؟ کون سی ملازمت ہے؟
جب ملزوم پر لازم ہمیشہ مترتب ہو تو کون سی ملازمت ہے؟ کسی کو ڈاؤٹ ہے کیا؟ تو بولے نا سب لوگ. یہاں پر عقلی ملازمت مولانا جب لازم ملزوم پر ہمیشہ ملزوم یعنی جس کی وجہ سے یہ پیش آ رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ پیش آ رہا ہے دوسرا والا. تو دوسرا والا لازم ہے, پہلا والا کیا ہے؟ ملزوم ہے. تو جب یہ لازم ملزوم پر ہمیشہ مترتب ہوگا, حرارت ہمیشہ نار پر مرتب ہوگی, تو ایسی صورت میں ملازمت کون سی ہے؟ عقلی ہے. جب ملزوم پر لازم بعض حالات و ظروف میں مترتب ہوگا لیکن یہ ظروف و حالات غالباً و عادتاً محقق ہوتے ہوں تو ملازمت کون سی رہے گی؟ عادی ہوگی. جب ملزوم پر لازم مترتب ہو ایسے بعض حالات و ظروف میں کہ جس کا وجود تصادفی ہوتا ہے تو ملازمت اتفاقی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, ملازمت اتفاقی. پس معلوم ہوا اقسام ثلاثہ مذکورہ تابع ملزوم ہیں نہ کہ احسان تابع ملازمات, کیونکہ ملازمت مفہوم واحد ہے. ملازمت جو ہے وہ مفہوم واحد ہے. اب دیکھیے یہ باہر سے میں نے خاکہ پیش کر دیا. اب عبارت اگر اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں گے تو عبارت آپ لوگ انشاءاللہ آسان لگیں گے. جی صاحب آمادہ ہیں؟ یہی ہے نا, زیادہ مت کھوئیے اس فکر میں جس فکر میں فیض صاحب کھوئے تھے. ٹھیک ہے, چلیے آئیے. وقد قسم الاصولیون الملازمۃ, اصولیوں نے تقسیم کیا ہے ملازمت کو جیسا کہ ہم ملاحظہ کرتے ہیں کفایہ اور غیر کفایہ میں بعض کتابوں میں کہ اصولیوں نے تقسیم کے ملازمت کو الی ثلاثۃ اقسام, 3 قسموں کی طرف. ثم بحثوا عن تحقق ای واحد, ٹھیک ہے, منہا بین الاجماع و دلیل شرعی. تقسیم کیا ملازمت کو 3 حصوں میں, پھر یہ بحث کی کہ دلیل شرعی اور اجماع کے درمیان کون سی ملازمت پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, وَهِيَ الْمُلَازِمَةُ الْعَقْلِيَّةُ وَالْعَادِّيَّةُ وَالْاتِّفَاقِيَّةُ. ہیا یعنی احسان, یہ اقسام ثلاثہ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ عقلی, عادی اور اتفاقی. وَمَثَّلُوا لِلْأُولَى بِالْمُلَازِمَةِ بَيْنَ تَوَاتُرِ الْخَبَرِ وَصِدْقِهِ. ملازمت عقلی کے لیے کیا مثال دی اصولیوں نے؟ ہاں, تواتر خبر اور صدق خبر کے درمیان تلازم پایا جاتا ہے. وَلِلثَّانِيَةِ بِالْمُلَازِمَةِ بَيْنَ اتفاق آراء المروسین علی شیء و رأی رئیسین. دوسرے کے لیے کیا مثال دی گئی؟ ہاں, اتفاق رأی رئیس مروسین, یہ دوسری مثال ہے. یعنی یہ جو ہے وہ ملازمت, یعنی ان دونوں کی رائے میں ملازمت پائی جاتی ہے مگر یہ ملازمت عقلی نہیں ہے. یعنی کبھی ایسا ہو سکتا ہے, عقل ممکن نہیں ہے کہ ان کی رائے کچھ ہو ان کی رائے کچھ, لیکن عادتاً ایسا ہوتا ہے دونوں کی رائے ایک ہوتی ہے. وَلِلثَّالِثَةِ بِالْمُلَازِمَةِ بَيْنَ الْخَبَرِ الْمُسْتَفِيضِ وَصِدْقِهِ. تیسرے کے لیے مثال دی گئی ہے ملازمت بین خبر مستفیض اور صدق کی خبر مستفیض. والتحقیق, یہاں تک تو پانی تھا بالکل آپ کے لیے. ایک بار سلوات پڑھیں تو ہم لوگ کھانے کی طرف پڑھیں. آئیے. والتحقیق ان الملازمت دائما عقلیت. تحقیقی گفتگو اگر ہم کریں نا شہید صدر تو پھر ہم یہ کہیں گے ملازمت نہیں 3 قسموں مشتمل ہوتی ہے. ملازمت ہمیشہ کیا ہے؟ عقلی ہے. ملازمت 2 چیزوں کے درمیان درک کی جاتی ہے. کیسے درک ہوتی ہے؟ ملازمت 2 چیزوں میں درک کرنے والی چیز کیا ہے؟ عقل ہے. تو جس چیز کو عقل درک کر رہی ہے وہ چیز کیا ہوگی؟ عقلی ہوگی. ملازمت ہمیشہ چاہے خبر متواتر اور اس کے صدق کے درمیان کی, چاہے خبر مستفیض اور اس کے صدق کے درمیان کی,
یا رئیس اور مروز سب کے درمیان ملازمت کو درد جس کر رہی ہے وہ عقل ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ملازمت ان تینوں کے درمیان کیسی ہے؟ عقلی ہے. ملازمت صرف عقلی ہے. ان الملازمہ عقل ہمیشہ عقلی ہے. والتقسیم الثلاثی لہا، اب جو ملازمت کی 3 قسم کی جاتی ہے اور کی جاتی ہے، تو اس کی جو 3 قسم ہے کہ ہے ملازمت کی، تو اس کی برگش کدھر ہے؟ مردہا فی الحقیقت لا تقسیم الملزوم لا الملازمہ. اس کی اصل برگش کیا کی طرف ہے؟ تقسیم ملزوم کی طرف. ملزوم کی 3 قسم بنتی ہیں. فإن الملزوم اذا كان، اب ملزوم کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی ویسا ہوتا ہے کبھی ویسا ہوتا ہے. ملزوم اذا كان ذات الشيء مهما كان ظروفه واحواله سمیت ملازمت عقلیتا. جب ملزوم ذات شے ہو، چاہے حالات اور ظروف کیسے بھی ہوں، ملزوم کو دیکھنا ہم کو. ملزوم اگر ذات شے ہے جیسے نار، ٹھیک ہے، تو اس یعنی حرارت اور نار یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک ہیں. تو ملزوم اگر ذات شے ہو تو اس صورت میں کیا ہوگی؟ ملازمت عقلی کہلائے گی. ٹھیک ہے. کل ملازمت بین النار والحرارت، جیسے نار اور حرارت کے درمیان، نار جو ہے وہ ملزوم ہے، جیسے نار یعنی ملزوم اور حرارت یعنی لازم کے درمیان کی ملازمات. ٹھیک ہے. وَإِذَا كَانَ الْمَلْزُومُ الشَّيْءُ الْمَنُوطُ بِظُرُوفٍ مُتَوَاجِدَةٍ فِيهِ غَالِبًا. وَإِذَا كَانَ الْمَلْزُومُ، اور اگر ملزوم الشیء وہ شے ہو کہ جو منوط ہو ایسے ظروف پر کہ جن ظروف میں وہ ملزوم پایا جا رہا ہے. کہ جو متواجدتین جو مؤنث ہے نا، جو ظروف پائے جا رہے ہیں کس میں؟ وَإِذَا كَانَ الْمَلْزُومُ الشَّيْءُ وَإِذَا كَانَ الْمَلْزُومُ الشَّيْءُ الْمَنُوطُ بِظُرُوفٍ مُتَوَاجِدَةٍ فِيهِ غَالِبًا وَعَادَّةً سُمِّيَتْ الْمُلَازَمَةُ عَادِيَةً. اور اگر ملزوم جو ہے وہ ایسی چیز ہو کہ المنوط بظروف متواجدۃ فیہ، کہ جو منحصر ہے نا، مبتنی ہے، منوط ہے ایسے ظروف پر کہ جو ظروف پائے جا رہے ہوں اس ملزوم میں، تو غالباً اور عادتاً، تو ایسی صورت میں ملازمت جو وہ عقلی ہے، وہ عادی کہلاتی ہے. یعنی مطلب لازم اور ملزوم کے درمیان ہمیشگی تلازم نہیں ہے، کچھ حالات کی بنیاد پر ہے. وہ حالات جب بھی پائے جاتے ہیں تو پھر یہ ملازمت پائی جاتی ہے. مثلا حالات اور ظروف کیا ہیں؟ ایک سنستھا ہے، کمیٹی ہے، گروپ ہے، ٹھیک ہے، اس کمیٹی کا ایک رئیس اور ایک مرؤوس ہے. تو جب ریاست آ جاتی ہے نا، رئیس اور مرؤوس جب آتے ہیں تو رئیس اور مرؤوس کی جو رائے سامنے آتی ہے اس میں ہمیشہ کیا پایا جاتا ہے؟ تلازم پایا جاتا ہے. مگر یہ کمیٹی ہمیشہ نہیں ہے. ظروف ہیں، کچھ ظروف ہیں، کچھ حالات بنے، ان ظروف اور حالات میں اب ایک تلازم پیدا ہوا، مثلا رئیس اور مرؤوس کی رائے کے درمیان. یہ جو تلازم ہے نا یہ ہمیشہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عقلاً ان کی جدائی کرنا ممکن نہیں ہے. عقلاً ان دونوں کا انفراد ممکن نہ ہو. یعنی کیا؟ یعنی رائے رئیس اور مرؤوس دونوں آپس میں مخالف ہو سکتے ہیں اور ہوتے نہیں آتے. تو جب عادتاً نہیں ہوتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس کو عادیہ کہا جاتا ہے. سمیت الملازمۃ تو عادیہ، ملازمت جو ہے وہ عادی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا كَانَ الْمَلْزُومُ الشَّيْءُ الْمَنُوطُ بِظُرُوفٍ قَدْ يَتَّفِقُ وُجُودُهَا، اور اگر ملزوم جو ہو
وہ شے ہو کہ جو منوط ہو کسی ظروف پر، منحصر ہو کسی ظروف پر، کہ قد یتفق وجودہ، کہ جن ظروف اور جن حالات کا وجود جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اتفاقی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اتفاقی ہوتا ہے. فالملازمت اتفاقیتاً، یعنی زید اور امر کا آنا ایک ساتھ، اس میں نہ عقلاً ملازمت پائی جاتی ہے اور نہ عادتاً ملازمت پائی جاتی ہے کہ دو دوست عادتاً ایسا کریں ہمیشہ. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں میدان عمل میں تو یہ پاتے ہیں کہ جب زید آتا ہے تب امر آتا ہے. ان دونوں کا ایک ساتھ آنا یہ اتفاقی ہے، یہ طبیعی نہیں ہے، یہ عقلی نہیں ہے. لیکن چونکہ بار بار تکرار کر رہا ہے یہ اتفاق، لہذا ہم تلازم کا نام دے دیتے ہیں کہ ان دونوں کے مجیء زید مجیء امر میں کیا پایا جاتا ہے؟ تلازم پایا جاتا ہے. مگر یہ جو ملازمت ہے کون سی ملازمت ہے؟ اتفاقی ہے. کل ملا کر کے خلاصتاً جو بات انہوں نے کہی وہ یہ کہا کہ یہ جو قسم بنے گی، 3 قسم بنے گی، یہ اصل میں ملازمت کی نہیں ہے بلکہ ملزوم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. ملزوم کے اوپر کبھی لازم مترتب ہوتا عقلاً، کبھی عادتاً اور کبھی اتفاقاً. اگر ملزوم کے اوپر لازم عقلاً مترتب ہو تو تلازم ذاتی ہے، اگر عادتاً ہو مترتب لازم ملزوم پر تو تلازم عادی ہے، اور اگر اتفاقاً ہو تو تلازم جو ہے وہ کیا ہے؟ اتفاقی ہے. ورنہ انتزاع ملازمت جو ہے وہ ہمیشہ عقل کرتی ہے. انتزاع ملازمت ہمیشہ عقل کرتی ہے، لہذا ملازمت جو ہے وہ ہمیشہ عقلی ہوتی ہے. شیخ صدر نے فرمایا ہے. بس صحیح. پھر اس باب میں صحیح کیا ہے؟ انہو لا ملازمتا. اب یہ اس میٹر پہ واپس آ گئے کہ جو ملازمت پائی جا رہی ہے خبر متواتر اور اس کی صدق میں، یا جو ملازمت پائی جا رہی ہے اجماع اور دلیل شرعی میں، یہ ملازمت کون سی ہے؟ فرماتے ہیں والصحیح انہ لا ملازمت بین التواتر و ثبوت القضیہ. صحیح یہ ہے کہ تواتر اور ثبوت قضیہ کے درمیان کوئی ملازمت نہیں پائی جا رہی ہے. فضلا عن الاجماع، چہ برسد اجماع اور دلیل شرعی کے درمیان ملازمت. ایک سلوات پڑھ دیں آپ لوگ. کیا فرمایا تھا اس کے پہلے انہوں نے پچھلے صفحے میں؟ یہ فرمایا کہ اجماع اور دلیل شرعی کے درمیان ملازمت ہے. اجماع اور دلیل شرعی کے درمیان ملازمت ہے. اجماع منعقد ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلیل شرعی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اجماع تو جانے دیجئے، اجماع تو حدثی چیز ہے. اجماع حدثی چیز ہے. خبر متواتر تو حسی ہے، دیکھا ہے، دیکھنے والوں نے خبر دی ہے. کیسا ہے؟ میں نے ایسا دیکھا ہے نا. اجماع اور تواتر میں جو فرق ہے، ان فرقوں میں سے ایک فرق یہ ہے کہ اجماع جو ہے وہ حدثی ہے. آپ حدس کرتے ہیں کہ یہی مسئلہ ہوگا شریعت کا، کوئی روایت رہی ہوگی، کوئی دلیل شرعی ہوگی، دلیل شرعی کی بنیاد پر ہی فتویٰ دیا ہوگا، یہ ہوگا کہیں جڑ جاتا ہے. لیکن متواتر میں کیا ہے؟ زید کہہ رہا ہے یہ ہوگا نہیں، امر کہہ رہا ہے یہ، بکر کہہ رہا ہے یہ، ہم نے دیکھا ہے، حسی ہے، گمان نہیں کہہ رہا، حد سے نہیں لگایا جا رہا. تو اجماع جو ہے وہ حدثی ہے اور تواتر جو ہے وہ حسی ہے. حسیات کا رتبہ حدثیات سے اعلیٰ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. بس صحیح ہو انہ لا ملازمت بین التواتر و ثبوت القضیہ فضلا عن الاجماع. تواتر اور ثبوت قضیہ کے درمیان ملازمت نہیں پائی جاتی ہے، چہ برسد اجماع اور دلیل شرعی کے درمیان. ٹھیک ہے. وہذا لا ينفی، وہذا ایک بات اور دماغ میں رکھیے گا، میں انڈر بریکٹ آپ سے بتا دوں کہ
دوام اور ضرورت کے درمیان فرق ہے. دوام اور ضرورت کے درمیان فرق ہے. اس کا کام مجھے اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں. دوام اور ضرورت کے درمیان فرق ہے. ضرورت میں انفکاک محال ہے. ضرورت میں انفکاک یہ چیز ضروری ہے. تو جب ضروری ہو جائے گی کوئی چیز کسی کے لیے تو وہاں پر انفکاک کیا ہے؟ محال ہے. لیکن دوام میں انفکاک محال ٹھیک ہے، ہمیشہ ایک چیز پائی جاتی ہے. ہمیشہ ایک چیز پائی جاتی ہے، مگر جو دو چیزوں میں ملازمت ہمیشہ پائی جا رہی نا اس کی جدائی محال نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دوام اور ضرورت میں فرق یہ ہے کہ دوام میں انفکاک محال نہیں ہے لیکن ضرورت میں انفکاک محال ہے. اس کو ذہن میں رکھا آپ نے. اب دوسری چیز سنیے. ہو سکتا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں نا وہذا، یہ کس چیز کا جواب دے رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ بات مشہور ہے کہ کل قضیۃ ثبت تواترها فهي ثابت. کل قضیۃ دیکھیے گا، کل قضیۃ ثبتت یا ثبت تواترها فہوا کیا ہے؟ فہوا ثابت. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ ہر وہ قضیہ کہ جس کا تواتر ثابت ہو رہا ہے وہ قضیہ کیا ہے؟ ثابت ہے. صحیح ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا کہے. بس کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تواتر اور ثبوت قضیہ کے درمیان ملازمت نہیں ہے؟ دعویٰ کیا نا شہید ثانی نے، شہید صدر نے کہ ملازمت نہیں تواتر اور ثبوت قضیہ کے درمیان. ذیشان صاحب متوجہ ہیں؟ دعویٰ شہید صدر نے کیا کیا کہ تواتر اور اس کی صدق کے بارے کے درمیان ملازمت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے بھیا یہ قضیہ یہ جملہ مشہور ہے کہ جو بھی قضیہ متواتر ہوتا ہے وہ ثابت ہوتا ہے، یعنی سچا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بس کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تواتر اور ثبوت قضیہ کے درمیان ملازمت نہیں ہوتی ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ ثبوت قضیہ اور تواتر کے درمیان ملازمت کا انکار قضیے کی نفی کو نہیں پہنچاتا. ثبوت تواتر اور ثبوت قضیہ کے درمیان ملازمت کا انکار قضیے کی نفی تک نہیں پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ یہ قضیہ صادق اور صحیحہ ہے، صادق اور صحیح ہے، اور اس کا انکار ملازمت و صحت قضیہ کے درمیان تنافی نہیں، اور اس کے انکار اور اس انکار ملازمت اور صحت قضیہ کے درمیان تنافی نہیں پائی جاتی. یہ جملہ کل قضیۃ ثبت تواترها فهو ثابت اس چیز کو سمجھا رہا ہے کہ جو قضیہ تواتر سے ثابت ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. صحت کو سمجھا رہا ہے. ہم صحت کا انکار نہیں کر رہے ہیں مگر ہم ملازمت کا انکار کر رہے ہیں. یعنی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو قضیہ تواتر سے پہنچا ہم تک وہ ثابت نہ ہو. مطلب کیا ہو؟ یعنی عقلاً بھی محال ہو جائے گا. حالانکہ اس بات کی پاسبلٹی ہے، اس بات کا امکان ہے کہ ایک قضیہ جو تواتر کی حد تک تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے وہ بھی سچ ہے کہ نہیں یہ الگ میٹر ہے. جھوٹا ہے کہ نہیں یہ الگ میٹر ہے. جھوٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا یہ الگ میٹر ہے. ٹھیک ہے. یعنی متواتر قضیہ متواترہ دواماً ہمیشہ سچا ہوتا ہے، ہاں، لیکن بالضرورت سچا نہیں ہے. یعنی اس کا جھوٹ ہونا محال نہیں ہے، محال عقلی نہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسا قضیہ جو ہم تو جانتے ہیں 1400 بات جو کسی بھی اشتباہ کی وجہ سے مختلف راویوں نے بیان کر لیا، متواتر حد تک ہم تک پہنچ گیا ہے، لیکن وہ اصل میں جھوٹا ہو.
یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بس صحیح کوئی ملازمت نہیں پائی جاتی ہے. وہذا لا ينفی، اور ہمارا یہ دعویٰ نفی نہیں کرتا رضوی صاحب. کس چیز کی نفی نہیں کرتا ہے؟ کہ اننا نعلموں کا مطلب ہو گیا علمنا لا ينفی علمنا، تعویل مصدر میں جائے گا، یہ علمنا ہو جائے گا. لا ينفی اننا نعلم بالقضیۃ القائلۃ کل قضیۃ ثبت تواترها فهي ثابتۃ. ہمارا یہ دعویٰ ہمارے اس علم کی نفی نہیں کرتا ہے، یعنی اس قضیے کے متعلق علم کی نفی نہیں کرتا جو ہم قضیہ جانتے ہیں. قضیہ کیا ہے؟ کہ جو کچھ بھی تواتر سے ثابت ہو وہ قضیہ ثابت ہے. یہ ہم نے جو سنا نا، ہم جانتے ہیں، ہمارا اس کا ہمیں اس قضیے کے متعلق علم ہے، مگر ہمارا دعویٰ اس قضیے کے متعلق ہمارے علم کو جھٹلا نہیں رہا ہے، ٹکرا نہیں رہا ہے، اس میں منافات نہیں رکھتا ہے. کیوں نہیں منافات رکھتا ہے؟ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ تواتر میں اور صدق کے خبر میں ملازمت نہیں پائی جاتی، دوسری جانب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تواتر سے ثابت ہو رہا ہے وہ ثابت ہے. یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، ان میں منافات نہیں، ٹکراؤ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے مولانا؟ ذرا پلیز ان دونوں باتوں سلمان صاحب کے لوگ کہہ رہے ہیں کن دو باتوں میں تلازم وہ منافات نہیں ہے؟ جو انہوں نے بیان کیا کہ مطلب جو ایک قضیہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں منافات نہیں پایا. پوری بات صحیح سے کہیے، پوری بات رضا پاس صاحب بیان کیجیے. کون دو باتوں میں منافات نہیں پایا؟ نہیں